آپ کہہ دیجئے، دیکھو آپ کا معنی بھی دیکھو، انڈائریکٹ میں کتنے مرتبہ بول رہا ہوں، آپ خود سمجھ لو کہ آپ کا معنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں انڈائریکٹ میں بتا دیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرے لیے خدا کافی ہے، توکل یعنی میرے لیے کون سے، ہمارے پیغمبر کے لیے بھی اور ہم لوگوں کے لیے بھی خدا کافی ہے۔ توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے، ایک اللہ پر توکل کرتے اور اسی کی عبادت کرتے۔ پھر بولتے آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جو کافر لوگ ہیں ان سے جھگڑا کرنے کی بات نہیں، یہ آیت ان کے لیے کافی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنی حالت پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن میں 30واں پارے میں ایک سورہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس سورے کو پڑھنے کے سے بھی اس طریقے سے مالی آپ کو مل جائے گی۔ سو آپ جلدی تم کو معلوم ہو جاتا ہے اب جلدی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر دنیا میں ایسا عذاب آیا چاہتا ہے، یعنی دنیا میں بھی ایسا عذاب آئے گا جو نافرمان لوگوں کے لیے، اور قیامت کے دن تو عذاب تو ہے ہی جو اس کو رسوائی کر دے گا، اور بعد یعنی مرنے کے بعد اس پر دائم عذاب نازل ہوگا، مرنے کے بعد میں دگنا عذاب ہوگا، کیونکہ سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھا اور گمراہی زندگی گزار دیا، دگنا اس کو ثواب دگنا اس کو عذاب ہوگا۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب لوگوں کے نفع کے لیے اتاری ہے۔ دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوگا، یہ کس کے لیے؟ ہم لوگوں کے ہدایت کے لیے، ہم لوگوں کو نصیحت کے لیے، ہم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے اتارا ہے، جو حق کو لیے ہوئے ہے۔ سو جو شخص راہ راستہ پر آئے گا تو اپنی نفع کے واسطے، دیکھو جو شخص اس قرآن کے ذریعے سے راہ راستے پر آئے گا تو اپنی نفع کے واسطے، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا یعنی اس کا وبال اس پر پڑے گا، اور آپ ان پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیے گئے۔ بطور ان کے پر ذمہ داری کے لیے یہ لوگ ایمان لانا ضروری ہے، پکا ایمان لانا، پورے زمانہ کے لوگ ایمان لانا، اس طریقے سے آپ کے اوپر یا فرض یا واجب کر کے نہیں بھیج دیا۔ آپ اللہ کے حکام کو ان تک پہنچا دو، مانے نہ ماننا ان کا کام ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر پڑے گا جو جھٹلاتا ہے، اور آپ ان پر کچھ بطور ذمہ داری کے مسلط نہیں کیے گئے۔ اللہ ہی قبضہ یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی دیکھو اللہ ہی مارتا ہے۔ دو بولتے ہیں نا یہ فرشتہ آ کے اس کا جان قبضہ کرتا ہے، فرشتے کو بھی اللہ نے حکم دیتا ہے تو اس حکم کا وہ پالن کرتا ہے، تو اللہ کے حکم سے ہی وہ مرتا ہے، کوئی اپنا مرضی سے یا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم ہوگا تبھی وہ موت کا فرشتہ اس کا جان نکال لیتا ہے، اور اللہ ہی قبضہ یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی۔ جو دیکھو کچھ آدمی سوتا ہے اڑتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی موت ہے، اور یہ جو ایک آدمی سوتا ہے بالکل اڑتا نہیں، یہ بالکل موت ہے، وہ برزخ زندگی میں چلے جاتا ہے۔ چھوٹی موت میں کیا ہوتا ہے، وہ جیتا ہے، پھر دنیا میں اپنا روزی روٹی گزارتا ہے اس کا عمر، ان کی سونے کے وقت پھر ان جانوں کو تو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے۔ دیکھو میں بتایا نا، جو آدمی سو گیا اگر اس کے اوپر اگر موت کا حکم آ گیا تو وہی سو ہی رہ جائے گا، یعنی اٹھے گا نہیں۔ جو اٹھا اس نے چھوٹا موت کو چکا، جو بالکل ہی سو گیا بالکل موت ہی چک لیا، اور برزخ کی زندگی میں چلے گیا۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے نام اعمال سے پیش ہونا پڑے گا۔ باقی جانوں کو ایک میعاد معین تک کے لیے رہا کر دیتا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچنے کی عادی ہے، دلائل ہے، جو قرآن کو پڑھ کر سوچنا۔ اس آیت سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، قرآن کو پڑھ کر سوچنا سمجھنا
ایسا ہی پڑھتے نہیں جانا. تذکر قرآن، تدبر قرآن. ان میں ان لوگوں کے لیے جو کہ سوچنے کی عادی ہے دلائل ہے. ہاں کیا ان مشرک لوگوں نے خدا کے سوا دوسرے کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے، جو اللہ کو چھوڑ کر جو دوسرے معبودوں کو عبادت کر رہے، کل قیامت میں کیا ان کے بارے میں اللہ سے یہ سفارش کریں گے؟ ہاں کیا ان مشرک لوگوں کے لیے خدا کے سوا اور دوسرے کو معبود قرار دے رکھا ہے جو ان کی سفارش کریں گے. آپ کہہ دیجئے اگر یہ کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہو اور کچھ بھی علم نہ رکھتے ہو، آپ کہہ دیجئے کہ سفارش تو تمام تر خدائی کے اختیار میں ہے. دیکھو خدائی کے اختیار میں کیا سفارش کرنا. اللہ جس کو ہدایت دے وہی سفارش کر سکتا ہے. اللہ کے سامنے سب کے منہ بند ہو جاتے، اس کے آجو باجو اس کے بیان دیتے ہیں. اس کے نام اعمال تو ہے ہی اللہ تعالیٰ، اور جاننے والا باریک بن باخبر بھی ہے. تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے. لہو ملک السماوات والارض، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون، مرنے کے بعد برزخ میں گیا زمین میں. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کے بعد میں زندہ ہو کے اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے جانا ہے. سورہ یاسین میں بتا دیا بلا هو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آمین.